میں جوائن کر چکے ہیں سینئر اینالسٹ منصور علی خان صاحب۔ منصور صاحب، اب جس طرح سے خبریں آ رہی ہیں کہ سماعت کو پیر صبح 11 بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے، اس سے قبل جو کچھ بھی ہوا آج کے اس بینچ میں ٹوٹا، پھر 3 رکنی بینچ بنا، اس کے بعد سماعت ہوئی، لیکن ابھی تک کسی نتیجے پر پہنچ نہیں سکے ہیں۔ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کہا جا رہا تھا کہ جس طرح سے حکومت کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ ڈیلے کا کیس ہے، اب آپ کو کیا لگ رہا ہے اس تمام تر معاملے کے بعد یہ کیس مزید ڈیلے ہو سکتا ہے؟ کیا اس میں آپ آتا دیکھ رہے ہیں آگے آنے والے ہفتوں میں؟ دیکھیں، میرے خیال میں پچھلے 48 گھنٹے کو اگر سمرائز کر کے دیکھا جائے اور آج جس طرح یہ سماعت ہوئی ہے، بینچ 2 بار جس طرح سے ٹوٹ چکا ہے، اٹ از اے سیڈ ڈے۔ میرے خیال میں اس وقت جو بھی صورتحال بن چکی ہے، جو پولرائزیشن ہم لوگ سپریم کورٹ کے باہر دیکھ رہے تھے، وہ پولرائزیشن اب سپریم کورٹ کے اندر بھی جو ہے انفارچونیٹلی وہاں تک پہنچ چکی ہے۔ مجھے حیرانگی ہے، بلکہ حیرانگی کا لفظ بھی شاید بہتر ہے کہ میں استعمال کروں، کہ بار بار جو ہے وہ چیف جسٹس سے اس بات کی استدعا کی گئی کہ فل کورٹ جو ہے اس معاملے کے اوپر بننا چاہیے۔ انہوں نے فی الحال کا لفظ استعمال کرتے ہوئے کہا کہ جی فی الحال اس استدعا کو جو ہے مسترد کیا جاتا ہے۔ میرے خیال میں چیف جسٹس کے لیے جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ انصاف بھی ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ جتنے بھی ججز ہیں سپریم کورٹ کے، جتنے ججز جو چیف جسٹس کے اندر ہیں موجود ہیں، ان کی انٹیگریٹی اور ان کی جو ڈگنیٹی ہے اس کا خیال رکھنا بھی چیف جسٹس کے اوپر ہی آتا ہے، کسی بھی جج کے اوپر، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ ان سے اختلاف کرے یا ان کے کسی بھی فیصلے کے ساتھ کھڑا ہو، یہ چیف جسٹس کے اوپر لازم ہے کہ اس کی انٹیگریٹی کا جو ہے وہ خیال رکھیں۔ میرے خیال میں تو اس سارے معاملے کے اندر سب سے بہتر آپشن یہی ہوتی ہے کہ فل کورٹ جو ہے بنا دیا جاتا، تاکہ پورا سپریم کورٹ ایک پلیٹ فارم کے اوپر بیٹھتا، اور ایک پلیٹ فارم سے بیٹھ کے جو ہے اتنی بڑی جو پرابلم آئی ہوئی ہے الیکشنز کے حوالے سے، اس کے اوپر یکجا ہو کے ایک ہی فیصلہ دیتا تو میرے خیال میں زیادہ بہتر تھا۔ لیکن پچھلے ٹھیک ہے، جس طرح سے آپ نے کہا کہ فل کورٹ بنا دیا جاتا تو فیصلہ جو ہے وہ سب کے لیے قابل قبول بھی ہوتا۔ آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا، سینئر اینکر پرسن ندیم ملک صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ندیم صاحب، جس طرح سے 48 گھنٹوں کے دوران ہم نے دیکھا کہ 2 بار بینچ ٹوٹا ہے، اس سے یہ تاثر جا رہا ہے کہ اعلیٰ عدلیہ کے اعلیٰ ادارے میں تقسیم پیدا ہو چکی ہے۔ سر، اس تاثر کو، اس تقسیم کے تاثر کو کس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے؟ کیا فل کورٹ اگر بن جائے تو اس کے بعد یہ تاثر ختم ہو جائے گا؟ دیکھیے کہ بہت سارے حوالوں سے مجھے 1997 میں جو کچھ ہوا تھا وہ واقعات سامنے آ رہے ہیں، اور چیف جسٹس آف پاکستان کے کاندھوں کے اوپر بہت بھاری ذمہ داری ہے، کیونکہ اب جو یہ بینچ رہ گیا ہے اس میں سے موجود 2 ججز کے حوالے سے پی ڈی ایم کی جماعتیں پبلکلی ان کا نام لے کر ان کے اوپر تنقید کرتی ہیں، تو یہ معاملہ آگے بڑھ نہیں سکتا اس طریقے سے انلیس کے فل کورٹ کی طرف جائیں۔ 1997 میں جسٹس سجاد علی شاہ چیف جسٹس آف پاکستان تھے، اور 5 ججز کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر تنازع شروع ہوا تھا۔ جب وہ اپوائنٹمنٹ کے اوپر لیت و لال سے کام دیا گیا تو کنٹیمپٹ پروسیڈنگ شروع کر دی۔ کنٹیمپٹ پروسیڈنگ شروع کی گئی تو 10 جو ججز تھے وہ جسٹس سید الزمان صدیقی کی سربراہی میں انہوں نے علیحدہ سے بینچ کریٹ کر کے خود سے علیحدہ سے کاز لسٹ جاری کر دی، علیحدہ سے بینچ میں آیا، اور سجاد علی شاہ جو چیف جسٹس آف پاکستان کے، ان کو نوٹس جاری کر دیا۔ سجاد علی شاہ صاحب نے ان کے بلائے ہوئے اجلاس پر ان سے نوٹیفیکیشن کو سسپینڈ کر دیا، اور اخیر میں اسٹارمنگ آف دی کورٹ کا واقعہ پیش آیا۔ سجاد علی شاہ صاحب کو جانا پڑا، اور جسٹس اجمل میاں کو پہلے ایکٹنگ چارج دیا گیا اور پھر چیف جسٹس آف پاکستان بنایا گیا۔ یہ پاکستانی عدالتی تحریک اور سیاسی تاریخ کا بدترین اور سیاہ ترین واقعہ ہے، اور خدا نہ کرے کو کبھی دہرایا جائے۔ لیکن اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، آپ کو اس میں انہی تمام واقعات کی جھلک نظر آ رہی ہے۔ ایک طرف چیف جسٹس سو موٹو لے کر بیٹھے ہیں ایک بینچ کے اندر، جن 2 ججز نے سو موٹو کے لیے ان کو کیس بھیجا تھا، جسٹس نزار علی اکبر نقوی اور جسٹس اعجاز الحسن تھے شاید، یا منیر سے اس ابتدائی بینچ پہ، ان کے اوپر اعتراضات نون لیگ نے مریم میں نام لے کر جلسوں کے اندر ان کو پکارا۔ پھر جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے اس کے اوپر سپریم کورٹ کے اندر بیٹھے ہوئے اسپیشل بینچ کی کانسٹیٹیوشن کو چیلنج کیا۔ جو 9 رکنی بینچ بنا اس میں سے 2 ججز کو علیحدہ ہونا پڑا، اور باقی 4 ججز نے سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کے دائرہ کار کو ہی چیلنج کر دیا بینچ کے اندر بیٹھے ہوئے، اور کہا یہ ہائی کورٹ کے اندر معاملہ زیر سماعت تھا، یہ تو یہاں بھی سپریم کورٹ میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ تو اس میں سے 2 ججز نے ریکیوز کیا، 2 نے ریکیوز کیا ہی نہیں، لیکن چیف جسٹس صاحب نے بینچ ریکانسٹیٹیوٹ کر دیا اور ان کو باہر نکال دیا۔ اب اسکیل آف کنٹروورسی کا اندازہ کریں۔ اور پھر 3 رکنی بینچ جو تھا جسٹس فائز عیسیٰ کی سربراہی میں، انہوں نے کہا کہ از خود نوٹس کے اوپر جب تک قانون سازی نہیں ہو جاتی تو تب تک یہ کیسز سننے نہیں چاہیے۔ آج سپریم کورٹ نے ایک سرکولر جاری کر دیا کہ نہیں، اس کی حیثیت ہی نہیں ہے۔ ابھی بھی چیف جسٹس صاحب نے کہا تو ہمارا انٹرنل معاملہ ہم جب بھی بیٹھ کے آپس میں طے کر لیں گے۔ یہ معاملہ انٹرنل نہیں ہے، یہ پاکستان کے آئین اور قانون کا معاملہ ہے،
اور اسکیل اتنا بڑا ہو گیا اس کنٹروورسی کا کہ معاملہ اس طرح سنبھالا نہیں جائے گا. اس کا اصول یہ ہونا چاہیے کہ ساری فل کورٹ پہلے چیمبر میں بیٹھے, کنسلٹیشن کرے, رولز آف دی گیم طے کر لے اور پھر فل کورٹ تشکیل دے کر اس معاملے کو حل کی طرف لے کر جائے. آپ منڈے کو سیکرٹری دفاع کو اور سیکرٹری خزانہ کو بلائیں گے تو وہی بات کہیں گے جو انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہی ہے. الیکشن 90 روز میں اب نہیں ہو سکتے. 90 روز 15 یا 17 اس کی اپریل تاریخ بنتی ہے, وہ گزر گئی. 15-17 اپریل تک الیکشن نہیں ہو سکتے. اب الیکشن آپ کے ارلیسٹ پاسبل ڈیٹ بنے گی اینڈ اگست یا ارلیسٹ پاسبل پرہیپس جو فرسٹ ویک آف سپٹمبر ہوگا اس کے قریب کی کوئی تاریخ آئے گی. 8 اکتوبر کی بجائے ستمبر میں کروا سکتے ہیں, لیکن اس میں آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے کریں. اگر سیاسی جماعتیں اس بینچ کے فیصلے کو چیلنج کریں گی تو ایک اور تقسیم سپریم کورٹ کے اندر کھڑی نظر آئے گی. پورا ادارہ ٹوٹ جائے گا جو پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا. یہ ادارہ کھڑا رہے, مستحکم رہے. یہ جمہوریت کے لیے ضروری ہے. جمہوریت کی بقا اور سلامتی کے لیے ایک مضبوط اور آزاد عدلیہ چاہیے ہوتی ہے. لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے آزاد عدلیہ چاہیے ہوتی ہے. لیکن ایسی عدلیہ جس میں الزام یہ لگے کہ 2 جج ادھر ہیں, یہ تیرا جج ہے, یہ میرا جج ہے, پھر وہ آزاد عدلیہ کے اوپر سوالات اٹھ جاتے ہیں. بہت افسوسناک صورتحال ہے. میں اگر کوئی بھی آپ کسی سے بھی پوچھیں گے تو وہ اس صورتحال کو اوائڈ کرنے کا مشورہ دے گا اور درخواست کرے گا ان ججز سے کہ کوئی راستہ وہ نکالے جس سے آپ کی عزت اور توقیر کے اوپر حرف نہ آئے, اس ادارے کی ساکھ کو نقصان نہ پہنچے. جی ٹھیک. جس طرح سے ندیم صاحب آپ نے کہا کہ یہ اب انٹرنل معاملہ نہیں رہا بلکہ پورے پاکستان کا معاملہ. منصور صاحب, اب جس طرح سے ندیم صاحب کہہ رہے ہیں الیکشن کرانے کا یہ معاملہ ہے, 90 روز میں تو اب الیکشنز بھی نہیں ہو سکتے, لیکن ایک سوال اعلیٰ عدلیہ کے اوپر جو ہیں وہ اٹھ رہے ہیں. اچھا ندیم ملک صاحب, آپ کے خیال میں اب جو معاملات بنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, جس طرح سے آپ نے کہا کہ حالات جو ہے وہ بہت ہی زیادہ نازک ہیں, تو سر ایسے میں آ کے جو حالات و واقعات اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ فل کورٹ یا پھر لارجر بینچ کی طرف جائیں گے؟ کی طرف جانا چاہیے. آپ 11 ممبر بنا دیں تو وہ بھی تقریباً فل کورٹ ہی اس کو کہنا چاہیے. 11 ممبرز کے اندر آپ کو کوئی توازن نظر آئے گا, اس کی ایکسیپٹیبلٹی بڑھ جائے گی. ابھی جو 3 رکنی بینچ ہے جس میں چیف جسٹس جس کی سربراہی کر رہے ہیں, اس میں سے 2 ججز کے اوپر تو آپ نون لیگ کے کسی بندے سے, رانا ثناءاللہ سے لے کر ان کے کسی پنجاب اسمبلی کے MP سے جا کے پوچھ لیں گے. اب تو وہ پنجاب اسمبلی ہے نہیں, لیکن آپ کو وہ تمام لوگ ججوں کے نام لے کر بتاتے ہیں. جس دن بینچ کانسٹیٹیوٹ ہوا تھا تو بینچ کانسٹیٹیوٹ ہوتے ساتھ ہی یہ تقسیم نظر آنا شروع ہو گئی تھی. نون لیگ والے پہلے دن سے کہنا شروع ہو گئے تھے کہ یہ جج مخالف میں فیصلہ دے گا, یہ جج حق میں فیصلہ دے گا. PTI والوں سے پوچھتے تھے تو وہ اپنے طریقے سے اس کی تقسیم کے مطابق اپنے نمبر بتاتے تھے کہ اس طریقے سے فیصلہ آئے گا. یہ بہت بیڈ سچویشن ہے, یہ اچھی صورتحال نہیں ہے. ججوں کے فیصلے آئین اور قانون کے تابع ہوتے ہیں, نہ کہ اس چیز کے کہ ان کی سیاسی یا پولیٹیکل افیلیشن کس جماعت کی طرف ہے. اس وقت صورتحال درست نہیں ہے. آئین کے اندر ایک پابندی ہے 90 روز کی, لیکن 90 روز کی وہ جو لمٹ ہے اب وہ وائلیٹ ہوگی. وہ 13 یا 14 اپریل کو 90 روز کی لمٹ پوری ہو جاتی ہے. 30 اپریل کی تاریخ جو صدر صاحب نے دی ہوئی ہے الیکشن کمیشن نے, وہ بھی نہیں پوری ہو سکتی. تو انہیں کوئی درمیانی راستہ اپنانا چاہیے. اس کا سب سے بہتر حل جو ہے وہ پارلیمان ہے. پارلیمان کے فورم کے اوپر کنسلٹیشن ہو سیاسی جماعتوں کے مابین اور ایک اتفاق رائے کے ساتھ طریقہ کار طے کر لیں. یہ اپنا جو اختیار ہے پارلیمان وہ اپنے ہاتھ کٹوا کر انہوں نے سپریم کورٹ کے حوالے کر دیا. اس میں پاکستان تحریک کے اوپر بھی اتنا ہی بوجھ ہے اور PDM کے اندر موجود جماعتوں کے اوپر بھی اتنا ہی بوجھ ہے کہ یہ سیاسی تنازع ہے, سیاسی طریقے سے حل کر لیں. سپریم کورٹ کی تقسیم سپریم کورٹ کو کمزور کر دے گی, یہ اچھا نہیں. ٹھیک, صحیح, ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. طلعت حسین صاحب, پارلیمان کا معاملہ ہے, سیاسی معاملہ ہے, سیاست دان بیٹھ کر طے کریں زیادہ اچھا ہوگا, ایک اچھا امیج بھی یقینی طور پر پورٹری ہوگا. لگ رہا ہے آپ کو کہ یہ اتنا آسان ہے سیاسی معاملہ اب یہ رہا ہے؟ دیکھیں, ہونا تو ایسے ہی چاہیے تھا, لیکن چونکہ نہیں ہوا ہے لہٰذا ہم اس حالت کا تجزیہ کر رہے ہیں جو سب کے لیے بہت ہی پریشان کن ہے. اگر آپ اس میں سے سیاسی عنصر نکال بھی دیں تو جو 2 بڑے معاملات ہیں وہ آئین اور عدالت کے اندر سے ان کا تعلق ہے. ایک تو معاملہ یہ ہے کہ از خود نوٹس کی طاقت چیف جسٹس کو کیسے استعمال کرنی چاہیے. اب آپ نے دیکھ لیا جسٹس قاضی فائزی صاحب جو نیکسٹ ان لائن ہے ٹو بی دی چیف جسٹس آف پاکستان, وہ اور سینئر ترین جج صاحبان واضح انداز سے کورٹ کے اندر سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ چیف جسٹس کے آفس کا از خود اختیار نہیں ہے. آپ ابھی بھول جائیں کہ حکومت نے کیا اس کے اوپر قانون سازی. یہ کورٹ کے اندر سے آواز آ رہی ہے. کورٹ کے اندر سے یہ بھی آواز آ رہی ہے کہ جس طریقے سے بینچ بنائے جاتے ہیں وہ بہت پریشان کن ہے اور وہ طریقہ مروجہ طریقے سے کلیش کرتا ہے. اس بات کو بھول جائیں کہ حکومت نے کیا قانون سازی کی. آج جس طریقے سے
जस्टिस साहब मंदुखेल साहब ने अपने आप को अलहदा किया है बेंच से, और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि इस इदारे का अल्लाह हाफिज है, अल्लाह इसकी हिफाजत करे, उससे पता चलता है कि कोर्ट के अंदर कितनी ज्यादा परेशानी और टेंशन मौजूद है। अब ज़ाहिर है ये कोर्ट को खुद रिजॉल्व करना है। जो सियासी मामला है वो इतना, जिसे नदीम साहब फरमा रहे थे, इतना ज्यादा डिविजन्स का बायस बन चुका है कि उसके ऊपर आपके पास फुल कोर्ट के अलावा कोई चारा नहीं है। लेकिन आज जो अटॉर्नी जनरल साहब की तरफ से दरखास्त की गई उसको चीफ जस्टिस साहब ने रद्द कर दिया। अब जब आप इस किस्म के फैसले करेंगे और कोर्ट के अंदर की आवाज को भी नहीं सुनेंगे या उसको दबा दिया जाएगा और बेंचेस अपनी मर्जी के बनेंगे और उन्हीं 3 अशखास के हवाले से आप बेंच बनाएंगे जिनके बारे में चहमे गोइयां होती हैं, जिनमें से एक मोहतरम जज साहब जो हैं वो इसी केस में अपने आप को रिक्यूज भी कर चुके हैं आज खुद, और जिनके नाम आ चुके हैं मुतनाज़ा चीजों में। मेरे ख्याल में जो मॉरल अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट को एक्सरसाइज करनी है इन नागुफ्ता बे और परेशान कुन हालात में, वो मॉरल अथॉरिटी इरोड हो गई है बहुत ज्यादा। उसको रिस्टोर करने की जरूरत है और कोर्ट ने जो भी हिदायत जारी करनी है, और जिस तरह वायलेशन, तो बिल्कुल सही नदीम कहते हैं, वायलेशन जो हो चुकी है, जो पहले मार्च का जो फैसला था उस फैसले के अंदर खुद कोर्ट ने रास्ता दिया था थोड़ी सी डिविएशन का, तो खुद रास्ते निकाले हैं। अब हतमी फैसले के लिए आपको फुल कोर्ट के बेंच के अलावा जो फैसला आप देंगे वो काबिल कबूल नहीं होगा, उसकी मॉरल अथॉरिटी भी नहीं होगी और लीगली भी क्वेश्चनेबल होगा वो बहुत। तले साहब, जिस तरह से आपने कहा है कि काबिल कबूल नहीं होगा, लेकिन अगर फुल कोर्ट की तरफ नहीं जाया जाता, फुल कोर्ट के अलावा कोई चारा नहीं है, आपने जिस तरह से कहा, अगर नहीं बनता तो सिर तब क्या हो सकता है? सियासी मंजर कशी करिएगा, नक्शा खींचिएगा जरा। देखिए, जो इस वक्त तक कोर्ट का मूड है, कुछ पता नहीं, बीच में वीकेंड भी आ रहा है और वीकेंड 48 घंटे हैं और सोमवार 11:30 तक ये समाज जो है जब दोबारा होगी तो न जाने क्या हो जाएगा। पाकिस्तान में तो 1 घंटा भी काफी है हालात को तब्दील करने के लिए। लेकिन जो मूड इस वक्त लग रहा है, मूड यही होगा कि कोर्ट अपनी तरफ से हिदायत जारी करेगी, इलेक्शन कमीशन को कहेगी कि आप दोबारा से कंसल्टेशन का जल्दी प्रोसेस करें, सदर मुमलिकत के साथ आप राब्ता करें, और जिसने डेट देनी है, अगर गवर्नर साहिबान ने देनी है तो वो पुरानी डेट्स को नलिफाई करके नई डेट्स उनसे दिलवाएंगे, इदारों को हिदायत जारी करेंगे और ये कहेंगे, लगता यूं है, अभी तक लगता यूं है कि कहेंगे कि अगर ये हिदायत नहीं मानी गई तो एवरीबॉडी विल बी इन कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जुमरे में लेके जाएंगे, लेकिन होगा 3 मेंबरान बेंच का फैसला। अब जब बुनियाद आपकी कमजोर है तो आपके बेहतरीन फैसले और हिदायत भी कमजोर ग्राउंड पर खड़ी होगी। तो आपने मंजर का पूछा, तो मुझे तो यूं लग रहा है कि हिदायत जारी होंगी, कंसल्टेशन का प्रोसेस दोबारा से शुरू करवाया जाएगा और तमाम इदारों को कहा जाएगा कि अगर आपने काम नहीं किया तो आपके खिलाफ तौहीन अदालत की प्रोसीडिंग्स का आगाज कर। अच्छा, ठीक है तलत हुसैन साहब, अगर इसको इस तरह से ले भी लेते हैं, जिस तरह से हम अपना सोच रहे हैं कि इस तरह से हो सकता है, इस तरह का मंजर हमें देखने को मिल सकता है, तो फिर उस सिलसिले में अगर हम देखें कि इस तरह से बेंच बनाया जाता है, दोबारा से फिर ये ऑर्डर्स जारी किए जाते हैं, तो फिर ये प्री इलेक्शंस होंगे, आई मीन ये वक्त से पहले होंगे या ये ऑन टाइम होंगे? इसको किस तरह से फिर हम ले सकते हैं कि इलेक्शंस वक्त पर ही होंगे या उससे थोड़ा पहले हो जाएंगे? अपने वक्त पर हम नहीं हो सकते, वो तो अब कैलेंडर भी वायलेट हो गया ना जी। वो तो आप इंतखाबात करवाने का अगर आपने प्रोसेस भी दोबारा से आगाज किया तो उसके अंदर 2 हफ्ते तो लग जाएंगे। तो आपने तो वो ऑलरेडी वायलेशन हो चुकी है, वो तो आप 90 दिन की जो कदगन है आइन की, वो तो वायलेट हो चुकी है। पहले मार्च के फैसले में आपने डिविएशन का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया है, तो आपने आईनी तौर पर भी रास्ता निकाला है और जमीनी हकायक में भी वायलेशन हो चुकी है। अब सवाल ये है कि वो वायलेशन के अंदर 2 महीने और ऐड करने हैं, वो आपने अक्टूबर तक लेके जाना है, या कोर्ट अपनी मर्जी से वो डेट देगी जो होगी तो वायलेशन 90 दिनों की, लेकिन कोर्ट की मर्जी की होगी। तो मेरे ख्याल में एक अजीबो गरीब किस्म की सूरत हाल बनाएंगे। वायलेशन इज ऑलरेडी अ फी अकम्प्लिश, जिसको कहते हैं, इट्स एन अकम्प्लिश्ड फेट, वो हो चुका है। अब वायलेशन कितनी होनी है, कोर्ट को वायलेशन कितनी काबिल कबूल है, उनको अक्टूबर की वायलेशन काबिल कबूल नहीं है, उनको जून की वायलेशन काबिल कबूल होगी, ये अब देखना होगा कि कोर्ट किस तरफ जाती है। लेकिन दोबारा मामला इसी पर आएगा। ठीक है, ये वो काम कर रहा है बेंच जी, जिसके बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं और बेंच को इसका एहसास होना चाहिए। ठीक है तलत साहब, नदीम साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा, इस गुफ्तगू को आगे भी बढ़ाएंगे और इसके एक्सपेक्टेड क्या पहलू हो सकते हैं और आगे जाकर क्या कुछ हो सकता है, इस पर भी बातचीत करेंगे।